یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا، جب بھی تم کوئی معاملہ کرو، اذا تداینتم جب بھی تم کوئی معاملہ کرو، بدین ادھار کا، الی اجل مسمی ایک وقت مقررہ تک، فاکتبوہ تو اس کو لکھ لیا کرو، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، پس چاہیے کہ لکھے کاتب تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ، پس چاہیے کہ لکھنے والا کاتب تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ، وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اور کاتب انکار نہ کرے، أَن يَكْتُبَ کہ وہ لکھے، اور کاتب لکھنے سے انکار نہ کرے، كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ جیسا کہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے، فَلْيَكْتُبْ پس چاہیے کہ وہ لکھے، وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ اور چاہیے کہ لکھوائے وہ آدمی جس کے ذمے حق ہے، اور چاہیے کہ لکھوائے وہ آدمی جس کے ذمے حق ہے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا اور اس میں سے کچھ بھی کمی نہ کرے، فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا پس اگر ہو وہ آدمی جس کے ذمے حق ہے بے وقوف، او ضعیفاً یا کمزور، او لا یستطیع ان یمل یا وہ لکھوانے کی طاقت نہیں رکھتا، فلیملل ولیہ بالعدل پس چاہیے کہ لکھوا دے اس کا ولی انصاف کے ساتھ، واستشہدوا اور گواہ بنا لو شہیدین دو گواہ، من رجالکم اپنے مردوں میں سے، اور بنا لو دو گواہ اپنے مردوں میں سے، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ پس اگر نہ ہوں دو مرد تو ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنا لو، ممن ترضون من الشہداء جن کی گواہی پر تم راضی ہو، ان تضل احداہما اس لیے کہ اگر ایک بھول جائے فتذکر احداہما الاخری تو دوسری اس کو یاد دلا دے، ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا اور گواہ انکار نہ کریں جب ان کو بلایا جائے، وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا اور اکتاؤ مت لکھنے سے چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو، اور اکتاؤ مت لکھنے سے چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو، الی اجلہ اپنے وقت مقررہ تک، ذالکم اقسط عند اللہ یہ اللہ کے ہاں زیادہ انصاف کی بات ہے، واقوم للشہادہ اور گواہی کو زیادہ درست رکھنے والی بات ہے، وادنی اور یہ اس کے زیادہ قریب ہے، اللہ ترتابوا کہ تم شک میں نہیں پڑو گے، الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم مگر اگر ہو تجارت نقدی جو تم آپس میں کرتے ہو، مگر یہ کہ اگر ہو تجارت حاضرتا نقدی ہاتھ در ہاتھ جو تم آپس میں کرتے ہو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اللہ تکتبوها کہ تم اس کو نہ لکھو، وَأَشْهِدُوا اور گواہ بنا لیا کرو، اِذَا تَبَايَعْتُمْ جب تم ادھار کا معاملہ کرو، وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ اور نہ ستایا جائے کاتب کو اور نہ گواہ کو،
نہ ستایا جائے کاتب کو اور نہ گواہ کو۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا کرو گے، اور اگر تم ایسا کرو گے، اگر تم ایسا کرو گے فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ رب العزت سے ڈرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تبارک و تعالی تمہیں سکھائے گا۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالی ہر چیز کو خوب خوب جاننے والے ہیں۔ آج کی جو آیت کریمہ ہے یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے، یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے، اور معاملات شریعت میں اتنے اہم ہیں کہ قرآن پاک کی اتنی بڑی آیت، انتہائی اہم حکم پر مشتمل آیت، اللہ رب العزت نے سب سے بڑی آیت بنا کر اتاری۔ اور آج اسٹامپ پیپر کا دور شروع ہو گیا، لکھنے کا دور شروع ہو گیا، دستاویز کا دور شروع ہو گیا، انگوٹھے لگانے کا دور شروع ہو گیا۔ یہ جب قرآن پاک نے حکم نازل کیا آج سے 1400 سال پہلے، اس وقت یہ لکھنے لکھانے کا سلسلہ ہی نہیں تھا۔ تو دیکھیے قرآن پاک قیامت تک کے لیے ایک راہ ہدایت ہے، کتاب ہدایت ہے۔ جس وقت لکھنے کا رواج ہی نہیں تھا، لوگوں میں شعور ہی نہیں تھا انسانیت میں، اس وقت کتنے اہتمام سے قرآن پاک نے ادھار کے معاملات کو لکھنے کی کتنی تاکید فرمائی۔ صرف لکھنا نہیں بلکہ تحریر کر کے اس پر گواہی، پھر اگر 2 مرد نہ ملیں تو 1 مرد اور 2 عورتوں کا ارشاد فرمایا۔ تو یہ قرآن پاک کا ایک اعجاز ہے، ایک معجزہ ہے کہ کوئی بھی ادھار کا معاملہ ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کو لکھ لیا کرو۔ اور ایک عرب کا مشہور محاورہ ہے، وہ یہ ہے کہ تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، آپس میں رہن سہن تو بھائیوں کی طرح کرو لیکن معاملات اجنبیوں کی طرح کرو۔ یعنی اگرچہ بھائی بھی ہوں لیکن لین دین کا اگر معاملہ ہے، ادائیگی بعد میں کرنی ہے، کوئی بھی معاملہ ہے آپس کا، تو اس کو لکھ لیا کرو۔ تو معاملات اجنبیوں کی طرح کرنے چاہیے، اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمارا تو بہت قریبی تعلق ہے، لکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو ہمت کر کے اللہ فرماتے ہیں اکتاؤ مت لکھنے سے، چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑا، یہ اللہ کے یہاں انصاف کی بات ہے، اس سے گواہی درست رہتی ہے، لہٰذا لکھو۔ تو کتنی تاکید فرمائی گئی۔ معاملات کا صاف ہونا، مال کا صاف ہونا، معاملات کا سیدھا ہونا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ مشہور ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے اتنی کتابیں لکھی ہیں تو تصوف و تزکیہ، دل کو پاک کرنا، دل کو روشن بنانا، اس پر آپ نے کوئی کتاب نہیں لکھی؟ تو حضرت نے کہا میں نے لکھی ہے۔ انہوں نے پوچھا کون سی حضرت؟ کہا میں نے کتاب المعاملات لکھی ہے، کہ جس کے معاملات ٹھیک ہوں گے اس کا دل بھی ٹھیک ہوگا، اس کی عبادات بھی ٹھیک ہوں گی، اس کی ساری زندگی بھی ٹھیک ہوگی۔ تو ہمارے معاملات یہ درست ہونے چاہیے، اس میں حلال حرام کی تمیز، امانت دیانت کا پہلو، سب چیزیں مد نظر رہنی چاہیے۔ ہر چیز کو جدا جدا کر کے رکھنا اور انصاف سے کام لینا یہ انتہائی ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب تم کوئی معاملہ کرو، بدین ادھار کا، تو ایک وقت مقررہ تک تو اس کو لکھ لیا کرو۔ اس سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ ادھار کرنا بھی جائز ہے۔ اصل تو یہی ہے کہ آدمی نقدی کرے اور ادھار سے بچے، ایک فکر کی بات ہوتی ہے، لیکن دنیا میں اس کے بغیر کام نہیں چل رہا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ادھار پر خرید و فروخت کی ہے، تو ادھار کا معاملہ کرنے کا جواز بھی اس آیت سے معلوم ہو گیا۔ لیکن جب ادھار آدمی کرے تو پہلی شرط یہ ہے کہ وقت مقرر کرے کہ کب تک واپس کریں گے، ادھار کب دینا ہے۔
اور دوسری بات اللہ فرما رہے ہیں جب بھی ادھار کا معاملہ ہو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور یہ فرمایا کہ لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے۔ بسا اوقات یہ سرکاری زبان اور اسٹامپ پیپر والوں کی زبان اور کچہری والوں کی زبان ایسی ہوتی ہے کہ عام آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کیا لکھا جا رہا ہے، وہ اپنی بات بول کر خاموش ہو گیا، انہوں نے ایک لمبا چوڑا مضمون لکھا ہوا ہے اور اس نے دستخط بھی کر لیے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے کتنی تاکید فرمائے گی کہ کاتب لکھنے میں ایک عرب بھی اپنی طرف سے ادھر ادھر نہ کرے۔ کاتب کو چاہیے، نویس کو چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھے اور وہ لکھنے سے انکار بھی نہ کرے جیسے اللہ نے اس کو لکھنا سکھایا ہے۔ تو جس طرح زبان سے بول کر آدمی اظہار ما فی الضمیر کرتا ہے، اس طرح قلم سے بھی اظہار ما فی الضمیر ہوتا ہے۔ تو یہ تحریر بھی اللہ کی ایک نعمت ہے اور عطا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے اللہ نے آپ کو لکھنا سکھایا، فَلْيَكْتُبْ، تو کاتب کو چاہیے لکھے۔ لکھوائے گا کون؟ ایک آدمی ادھار لے رہا ہے، ایک دے رہا ہے، تو جو ادھار لے رہا ہے واپسی تو اس نے کرنی ہے نا، وہ منکر ہو سکتا ہے۔ تو قرآن کا کتنا پیارا اصول ہے، قرآن کہتا ہے وَلْيُمْلِلْ، چاہیے کہ لکھوائے، مضمون الفاظ اس کے ہوں، وہ بندہ لکھوائے جس کے ذمہ حق ہے، جس نے کل ادھار واپس کرنا ہے، اور چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور اس میں سے کچھ بھی کمی نہ کرے۔ جس آدمی نے لکھوانا ہے اگر وہ ناسمجھ آدمی ہے او ضعیفاً کمزور آدمی ہے، بول ہی نہیں سکتا ہے، یا کسی بھی وجہ سے مجنون ہے، دیوانہ ہے، زبان اجنبی ہے، اس کی زبان اور ہے، اس کی زبان اور ہے، یا گونگا ہے، یا کسی بھی وجہ سے وہ لکھوا نہیں سکتا ہے، وہ تحریر نہیں کروا سکتا، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو اس کا کوئی وارث، کوئی ولی، کوئی کارکن، کوئی اس کا نائب لکھوا دے، لیکن انصاف کے ساتھ لکھوا دے۔ اور ایک تو تحریر ہو گئی، تحریر کے بعد فرمایا تحریر پر گواہ بھی بنا دو، اور ایک چیز کافی نہیں ہے، تحریر بھی ضروری ہے اور تحریر کے ساتھ ساتھ اس پر گواہ بھی ضروری ہیں، بغیر تحریر کے گواہ نہیں ہے، تحریر پر گواہ بنائے جائیں گے، تو 2 گواہ بنا لو مردوں میں سے، یا ایک مرد اور 2 عورتیں گواہ بن جائیں، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لیا جائے، اور کیا ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے، اور گواہ انکار نہ کریں جب ان کو بلایا جائے۔ آج کل گواہی کے مسئلے میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں، یہ تو ادھار کا مسئلہ ہے، اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے، گھر میں رشتہ داروں میں آپس میں کوئی معاملہ ہو رہا ہے، ایک مرد ہے، گھر کی خواتین موجود ہیں محارم، وہ اس پر گواہ بن جائیں۔ عام طور پر آج کل کوئی غلط کام ہوتا ہوا آدمی دیکھ بھی لیتا ہے، لیکن فتنے کا ڈر ہوتا ہے، خاندانی پس منظر ہوتا ہے، آدمی گواہی نہیں دے سکتا ہے، تو اس میں یہی ہے کہ اگر آپ سے گواہی طلب کی جائے اور دینی پڑے تو صحیح صحیح دو، اور اگر آپ سے نہیں طلب کی جا رہی، آپ فتنے سے بچنا چاہتے ہیں، ایک کام آدمی نے ہوتا ہوا دیکھ بھی لیا اور پتہ ہے کہ اگر میں گواہی دوں گا یہ میرے ہی دشمن بن جائیں گے، تو اس کو گواہی دینا پھر لازم نہیں ہے، کیونکہ آج کل کے حالات بھی ایسے ہیں۔ تو ویسے عام گواہی کا اصول میں نے عرض کر دیا، اگر بلایا جائے، گواہی دینی پڑ جائے تو صاف صاف گواہی آدمی دے دے، اور اگر کوئی مطالبہ نہیں کر رہا اور ہم نے ایک کام ہوتا ہوا دیکھ لیا تو ہمارے ذمے جبکہ خود اپنی عزت کا، جان کا خطرہ ہے، تو گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا تَسْأَمُوا، اللہ فرماتے ہیں اکتاؤ مت، چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو، اس کو لکھ لیا کرو جب ادھار کا معاملہ ہے، یہ انصاف کی بات ہے اور گواہی کو زیادہ درست رکھنے والا ہے، اور اس سے تم شک میں نہیں پڑو گے، کیونکہ تحریر سے آدمی کو سارا پس منظر بھی یاد آ جاتا ہے، تو لکھنے میں اکتاہٹ محسوس مت کیا کرو۔ اور یہ فرمایا کہ کتنی شریعت آسان ہے، یہ نہیں فرمایا کہ ہر چیز لکھو، اللہ فرماتے ہیں اِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ، جو تجارت تم نقدی کرتے ہو، ہاتھ در ہاتھ کرتے ہو، پیسے دیے چیز لے لی، چیز لے لی پیسے دے دیے، اس کو اللہ فرماتے ہیں فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تم پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، اس کو نہ لکھو، اس کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تکلف میں شریعت نہیں ڈالتی۔ ادھار
کو البتہ ضرور لکھا کرو۔ اور فرمایا کہ جب بھی تم کوئی معاملہ کرو تو اس پر گواہ بنا لیا کرو، تو جب بھی کوئی معاملہ کرو تو اس پر گواہ کر لیا کرو جب ادھار کا معاملہ کرو۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ، پھر فرمایا کاتب بھی نہ تکلیف دے، گواہ بھی کسی کو نہ ستائے۔ جب گواہ بنا ہے تو صحیح صحیح گواہی دے دے، کسی فریق کو بھاری دیکھ کر کسی اور وجہ سے گواہی میں انکار نہ کرے۔ اور جو ایسا کرے گا جان بوجھ کر، اللہ فرماتے ہیں حقیقت میں اس کے اندر فسق ہے، وہ نافرمان ہے۔ اور فرمایا اللہ سے ڈرو، اور اللہ تبارک و تعالی تمہیں سکھاتے ہیں، اللہ سے ڈرو، یہ سب چیزیں تمہیں اللہ سکھاتے ہیں، اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ یہ جو آیت کریمہ ہے آخر میں، قرآن پاک کا یہی اسلوب ہے، بار بار آپ کے سامنے آ گیا، گھریلو معاملات ہوں، تجارت کے معاملات ہوں، عبادات کے معاملات ہوں، قرآن پاک صرف قانون نافذ نہیں کرتا ظاہری، بلکہ قرآن کہتا ہے یہ سب کچھ اللہ سے ڈر کے کرو، کہ تمہارا ایمان ہے کہ اللہ سب کچھ جانتے ہیں، وہ سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ تو جب تم اس نظریے کے ساتھ کوئی کام کرو گے تو انشاءاللہ وہ کام درست ہوگا، اس لیے فرمایا اللہ سے ڈرو۔ اور میں نے اس پر عرض بھی کیا تھا، یورپین کنٹریز کے مقابلے میں ہمارے یہاں الحمدللہ جرائم پھر بھی نہ ہونے کے برابر ہیں، قانون کی کمزوری کے باوجود، عدم قانون کے باوجود۔ اس کی وجہ یہ ہے پڑوسی سے اچھا سلوک کرتا ہے کہ اسلام کی تعلیم موجود ہے، اولاد ماں باپ کا ادب کرتی ہے، بڑے بھائی بہن کا ادب کیا جاتا ہے، رشتہ داروں کا سفید ریش کا ادب کیا جاتا ہے، بوڑھے بزرگ کا ادب کیا جاتا ہے، خواتین کا ادب کیا جاتا ہے۔ آج کے معاشرے میں بھی اچھے طریقے سے دعا سلام کی جاتی ہے، راستہ بتا دیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ قرآن پاک کی تعلیمات ہیں، شریعت کی مبارک تعلیمات ہیں، اور اللہ کا ڈر مسلمان کے دل میں ایک درجے میں موجود ہے۔ تو اس لیے فرمایا اللہ سے ڈرو، اور اپنی اولاد کو بھی فرماتے ہیں اللہ سے ڈراؤ۔ اپنے آپ سے ڈرائیں گے ہم نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کا خوف ان کے دل میں ہوگا، ہم ہوں یا نہ ہوں وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ تو اللہ کا ڈر یہ تمام چیزوں کی اصل بنیاد ہے، تو اللہ سے ڈرو۔ ایک نقد انعام یہ ہے، یہ آیت علماء کرام پیش کرتے ہیں طالب علموں کے سامنے بھی، پڑھنے والوں کے سامنے بھی، اہل علم کے سامنے بھی، کہ دیکھو علم ایک نور ہے۔ جس طرح دودھ ہوتا ہے نا، کوئی بھی گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتا، اگر بچہ برتن گرا دے راستے میں تو دودھ والا برتن نہیں، اس میں دودھ نہیں ڈالتا، دھو کے ڈالتا ہے یا کہتا برتن بدل کے لاؤ، اس لیے کہ اگر تھوڑی سی مٹی بھی ہوگی سارا دودھ خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح علم ایک نور ہے، گندے سینے میں اللہ نہیں ڈالتے۔ العلم نور، علم ایک نور ہے، اور اللہ کا نور جو ہے وہ گندے برتن میں نہیں آتا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں اپنے خزانے سے علم عطا کرے گا۔ تو علم کے لیے ایک بنیادی چیز تقویٰ ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے ذات عالی کا استحضار نصیب فرما دے، ہماری خلوت اور جلوت کو اللہ پاک فرما دے، اور اللہ تعالی ہمیں اس پیارے حکم شرعی پر جب بھی ادھار کا معاملہ ہو، پڑوسیوں میں، رشتہ داروں میں، بھائیوں میں، ہم کوشش کر کے اس کو لکھنے کی اور اس پر گواہی کی کوشش کریں کہ یہ قرآن پاک کا واضح حکم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاملات کی صفائی نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔